السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری پوائنٹ آپ سب کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، جو خود سے ریڈ کرتے ہیں یا جو مجھے سنتے ہیں، سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سو کائنڈلی اس کو سنیے گا بھی اور مجھے رسپانس بھی کیجیے گا کہ یہاں پہ میں ٹھیک ہوں یا غلط، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ اب دیکھیں، جتنے بھی کمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ موسٹلی یہی ہوتے ہیں کہ زحال زرتشم کو ملا دیں، پلیز ان کو بس جلدی سے ملا دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جا کے اپنے دشمن کو مار دیتا ہے، اسٹوری تو وہیں پہ اینڈ ہو گئی۔ ہم لوگ نہ تو اس ہیرو کو انجوائے کرتے ہیں، نہ اس کی دشمنی کو انجوائے کرتے ہیں، جو درمیان میں وہ لوگ سسپینس کریٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اس سسپینس کو اصل انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے ہم لوگوں کو کسی بھی کہانی کا مزہ آتا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ سسپینس کسی بھی کہانی کی خوبصورتی ہے، اصل ہم لوگ اسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر تو ڈائریکٹ ہم لوگ زحال زرتشم کو ملا دیتے ہیں، جی بات ختم، مزہ کہاں پہ؟ پلیز مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اگر میں ایسا کر دیتی تو کیا کہانی میں مزہ رہتا، ٹویسٹ رہتا؟ اب جب وہ اس سے ملا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو سچ پتہ چلے گا، اور میں کہتی ہوں کہ ان کا جو حال ہونا ہے نا بہاج اینڈ بلاج کا، سیریسلی آپ کا جو انتظار ہے نا وہ موصول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وصول ہو جائے گا، وصول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں ان لوگوں کا جو حال یہ کرنے والا ہے نا بندہ، سیریسلی آپ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے اور بھول بھی نہیں پائیں گے وہ جو ان کا حال کرے گا۔ سو پلیز انجوائے کریں کہانی کو، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ پلیز آپ دوسری رائٹرز کی طرح نہ ہو، ایک ایک سین کو آپ اتنے دن چلا رہی ہیں، یہ وہ، دیکھیں کوئی سین ایسا ہوتا ہے جو ہم رائٹرز کو چلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی سین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک سین کے اندر دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں، ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی کے کچھ سین ایسے آتے ہیں جو ہم لوگوں کو چلانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ان کو ڈیپلی نہ لکھو تو ان کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم کہانی کو انجوائے کرنے کے لیے لکھتے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ رائٹر ہر ایپیسوڈ، ہر سین کو لمبا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اس سین کو لمبا کرتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے ڈیپلی لکھنے کی اور ڈیپلی پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ سو پلیز انجوائے کریں، اور اگر یہاں پہ میں غلط ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے اپنی رائے دیں کہ نہیں، آپ کو اتنا نہیں کرنا چاہیے سین کو لمبا، ٹھیک ہے، یا پھر ہم لوگ اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں، آپ پلیز جلدی سے کو کر دیں وہ، آپ پلیز ضرور اپنی رائے دیں، میرے لیے آپ لوگوں کی رائے بہت میٹر کرتی ہے، میں ضرور اس کے اوپر عمل کروں گی، ٹھیک ہے۔ باقی اب تو بہت قریب ہے ان دونوں کا ملنا۔ آج والے ایپیسوڈ میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا جس کو آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں، اور کل کے ایپیسوڈ کا پہ شدت سے انتظار کرنے والے ہیں۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ کومل ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، وہ اتنا نارمل کیسے رہ سکتا تھا۔ لیکن اسی وقت پامیر نے ایک قدم آگے آتے کومل کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، وہ بے اختیار آنکھیں موند گئی۔ اس لمس میں سکون تھا، بالکل ایسے جیسے جلتی پر ٹھنڈک ڈال دی گئی ہو۔ وہ پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب بھی وہ سانس روکے کھڑی تھی، نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملی تھی۔ پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوگا اب، وہ اطمینان سے بولتا۔ کومل کو ایک بار پھر آگ سی لگا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں پھر سے غصہ امڈ کر آنے لگا۔ وہ لوگ اس بار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جیسے بے بس سی تھی جب پامیر لاپرواہ سا جھکا اور فرش پر پڑا شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر فون کی اسکرین پر اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ لوگ اس بار زندہ نہیں بچیں گے۔ یہ کہتے اس نے اس نوک دار ٹکڑے سے
اپنے ماتھے پر ایک چھوٹا سا گہرا کٹ لگا لیا۔ یہ دیکھ کومل کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ہذیانی سے انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا چھین کر دور پھینکتی، اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی توازن کے بگڑ جانے کا خدشہ ہوا ہو۔ تم نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ تو اب تمہیں بتانا بھی تو ہے میں کیا کر سکتا ہوں، کہتے اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ یہ دیکھ کومل سانس روکے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلاتی، اس کی حرکتوں پر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو زخمی کر رہا ہے۔ پامیر نے پھر اسی ہاتھ کا مکہ بناتے دیوار پر دے مارا۔ یہ دیکھ کومل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر رہا تھا، اتنا کہ اس کے دودیا ہاتھ پر سرخ خون جم جانے کا نشان صاف واضح ہونے لگا تھا۔ کومل نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف اس کا پاگل پن نظر آ رہا تھا۔ پامیر نے اسے بازو سے پکڑتے ایک ہی جست میں اپنے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم اب تک مجھے ہی نہیں سمجھ سکی؟ ہم بھائیوں کو کیا خاک سمجھو گی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے جیسے خود پر کڑا ضبط کر رہا تھا۔ کومل کا دل جیسے رکنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں تیزی سے عرق جمع ہونے لگا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ کب اسے کیا بتانا ہے۔ ہاں، وہ جانتا تھا۔ کومل کے دل نے اس بات پر فوراً سے یقین کر لیا۔ کیا اسے شرمندگی سی ہونے لگی تھی اپنے الفاظوں پر، لیکن اسی وقت اسے یہ تباہی پھر سے دکھ گئی۔ پھر سے اسے یاد آ گیا کہ وہ لوگ زرتشم کو لے گئے ہیں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں پامیر۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ رہی تھی اسے۔ پامیر اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کے موبائل پر مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اوپر کرتے کومل کی نظروں کے سامنے کیا، جہاں اسے ایک نمبر دکھا جس پر لکھا تھا بریتھ۔ کومل نے استفساریہ نگاہوں سے پامیر کی جانب دیکھا۔ یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پر اعتمادی سے بولا۔ وہ کالز زحال کی تھیں۔ پامیر جانتا تھا وہ اس تک نہ پہنچنے تک کتنا بے چین رہے گا۔ وہیں دوسری جانب سے اسے یاقوت کی کالز بار بار آ رہی تھی۔ یہ تھی ان بھائیوں کی محبت۔ ایک کو کانٹا چبھتا تھا تو تکلیف چاروں کو محسوس ہوتی تھی۔
وہ اسی وقت باہر ایک گاڑی آ کر رکنے لگی۔ رکنے کی آواز آئی۔ اسے سنتے پامیر نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ یہاں سے نکلنا مت، درستگی سے اسے منع کرتے خود لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کومل پھر سے اس دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر باہر سے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اندر آتے زحال پر پڑی، اسی کے پیچھے یاقوت کی گاڑی آ رکی تھی جو ان کو ایئرپورٹ پک کرنے گیا تھا، لیکن زحال کو یہاں آتے دیکھ وہ برلاس اور عائرہ کو دوسری گاڑی میں بھیج کر خود بھی زحال کے پیچھے آ گیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ دے؟ پامیر! زحال نے آتے اس کا بازو تھام کر اپنی ہتھیلی اس کے رخسار پر جما لی اور بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ چوٹ؟ وہ اس کے ماتھے اور ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ بوکھلا سا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر سرخ نشان تھے جس سے لگ رہا تھا اس نے اپنے بچاؤ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ بھائی! پامیر کے لہجے میں بے ساختہ نمی امڑ آئی۔ پامیر! تم ٹھیک ہو؟ یہ کیسے لگی چوٹ؟ یاقوت بھی اسے بچوں کی طرح ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ بہت درد ہو رہا ہے، بہت مارا ہے انہوں نے مجھے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ کومل دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ پامیر کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں سرخی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زحال کا یہ روپ دیکھ کومل ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ ڈریگن اسکواڈ! پامیر کے نام بتاتے زحال کی مٹھیاں اور جبڑے زور سے بھنچ گئے، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ کس طرف گئے؟ وہ خود پر کڑا ضبط کرتے استفساریہ پوچھ رہا تھا۔ کومل کا دل رک سا گیا۔ وہ جائے گا ان کے پیچھے؟ وہ بے ساختہ سوچتی ہوئی اپنا سانس تک روک گئی۔ نارتھ سائڈ، پامیر نے جواب دیا۔ زحال اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظر پامیر کے ماتھے پر چمکتی بوند پر تھی۔ اس نے دھیرے سے پامیر کے سر پر بوسہ دیا۔ تم رکو، میں ابھی آیا۔ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے وہ باہر کی جانب پلٹ گیا۔ اسے ایسے جاتے دیکھ پامیر کے لب دھیرے سے واہ ہوئے، آنکھوں میں شیطانی چمک اتر آئی۔ تم خیال رکھنا اپنا، اور جا کر بینڈیج کروا کر ریسٹ کرنا، اوکے؟ یاقوت نے اسے خود سے لگا کر پیار کیا، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح، اور خود سے الگ کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے جاتے پامیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ان کے جاتے کومل جھٹ سے باہر نکل آئی اور پامیر کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ہک دک سی اس سے پوچھ رہی تھی، جب پامیر نے وہی شیطانی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔
تم نے کہا تھا میں بھائی کو صرف بتا دوں، لیکن میں نے ان پر سیدھا چنگاری پھینک دی۔ اب تم دیکھو گی ان کی تباہی۔ وہ مزے سے اپنے ہاتھ کو جھٹکتا اس چوٹ کو ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ کچھ بھی نہیں۔ تم اس خون کو دیکھو جسے دیکھ کر وہ ان کا یہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ تو سوچو، جب اس خون سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، تو جس خون کو انہوں نے بہایا وہ خود میرے باپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ ان کا کیا حال کریں گے؟ وہ پوچھ کم بتا زیادہ رہا تھا۔ کومل آنکھیں چھوٹی کیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اسے لمحہ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ اس نے کیا گیم کھیلی ہے، پامیر کی شیطانی مسکراہٹ پر کومل کی رنگت اڑ گئی، دل رک سا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جس نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے۔ پہلے تو شاید ذہال صدمے میں ان کو بخش دیتا، لیکن اب پہلے ان کی تباہی اٹھائے گا، بعد میں زرتشم کے سامنے آئے گا۔ پامیر کی کھیلی گئی گیم پر کومل دنگ رہ گئی تھی۔ چلو تمہیں لائیو تھرل مووی دکھاؤں، کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کومل کو لگا وہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اب کیا ہونے والا تھا سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ پامیر نے گاڑی کا ہارن دیتے اسے جیسے ہوش دلایا۔ کومل فوراً سے فارم ہاؤس سے نکلتی اس کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پامیر اس کے بیٹھتے گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ اس نے گیئر لگاتے اسپیڈ مزید تیز کر لی۔ اس کی گاڑی آج دوڑ نہیں رہی تھی، اڑ رہی تھی۔ وہ برق رفتاری سے درمیان میں آنے والی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا گیا۔ اس کے پیچھے ہی یاقوت کی گاڑی تھی۔ دونوں آگے پیچھے نارتھ سائڈ جا رہے تھے۔ پاشا کی آنکھوں کے سامنے وہ ننھی سی بوند تھی جو پامیر کے سر سے بہنے کو بےتاب تھی۔ وہ زخمی ہاتھ تھا جس سے بہتا خون اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو آج سپیڈو میٹر توڑ دیتا۔ اس کی گاڑی فل سپیڈ میں تھی، اتنی کہ ٹائروں سے باقاعدہ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اگر کبھی دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ دیکھی ہو، آج یہ وہ منظر بن چکا تھا۔ یاقوت کو غصہ آیا تھا، لیکن اسے ذہال کی فکر بھی تھی۔ وہ پامیر کے لیے جا رہا تھا اور یاقوت اس کے لیے۔ ان کے پیچھے ہی پامیر کی گاڑی اسی برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ کومل نے پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ان بھائیوں کا جنون کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے صرف آنے والی تباہی سے ڈر لگ رہا تھا۔ پلیز سپیڈ کم کرو پلیز، اسے خوف آ رہا تھا۔ باہر کی ہر چیز لمحے میں غائب ہو رہی تھی، اتنی کہ کومل کا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں اپنے بھائیوں کو اکیلے جانے نہیں دے سکتا، وہ سنجیدگی سے کہتے سپیڈ اور تیز کر گیا۔ کومل نے خوف زدہ ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز سپیڈ کم کرو، کیا کر رہے ہو تم؟
وہ بوکھلا سی گئی تھی، لیکن پامیر نے اس کی بات پر کان دھرے بغیر سپیڈ تیز رکھی۔ وہ تینوں گاڑیاں ایک ہی رو میں دوڑ رہی تھیں۔ پامیر نے اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال کی۔ کومل ہکا بکا سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں رکیں گے وہ لوگ؟ وہ مقابل سے مخاطب تھا، مقابل اسے جیسے ایک جگہ کا بتا رہا تھا۔ پامیر نے فوراً سے کال بند کی اور پاشا کے نمبر پر کال گھما دی۔ بولو۔ کال اٹھاتے ساتھ اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ لوگ ٹرپل روٹ پر رکیں گے، وہاں سے وہ لوگ سیدھا اپنے اڈے پر جائیں گے۔ اس نے ملنے والی اطلاع اسی طرح پاشا تک پہنچا دی، جسے سن کر اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ گیئر لگاتا پھر سے ایک ٹرن لے گیا۔ اس کی گاڑی ایک نئی سمت میں دوڑنے لگی تھی۔ یاقوت بھی اس کے پیچھے پیچھے ٹرن لے گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اکیلے جانا سیف نہیں ہوگا، سمجھو میری بات کو۔ کومل کو ان سب کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ پامیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص کسی روبوٹک انداز میں ڈرائیو کرتا، اپنی پچھلی نشست پر موجود زرتشم کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے، اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اسے اپنے بے پناہ حسن سے بہکا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے درد میں چور بری طرح سے نڈھال تھی۔ اسے آج لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ درد کی انتہا تھی۔ بے حس لوگوں نے ایک بار بھی اس معصوم کی حالت کا نہیں سوچا، جو ایک بیکار سامان کی طرح اس گاڑی میں پڑی تھی، جسے نہ جانے کہاں لے کر جایا جا رہا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک کال آئی، جسے وہ ایئرپورٹس کی مدد سے پک کر گیا۔ اس جگہ رک کر اس کا کام تمام کر دینا، یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہاج خان آفندی کی آواز تھی، کسی بھی احساس سے عاری۔ ان کے انداز میں شفافیت بھری پڑی تھی۔ اس شخص نے ایک نظر بیک ویو مرر سے زرتشم کو دیکھا۔ وہ صرف اردو سمجھتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ اوکے، سادہ سا جواب دیتے وہ کال بند کر گیا اور ڈیش بورڈ کھولتے اپنی ریوالور نکالنے لگا۔ اس کی گاڑی کے گرد مزید 4 گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ ہر ایک میں اس کے گارڈز تھے، جن میں سے کچھ واپس نہیں آ سکے تھے کیونکہ وہ ڈاکٹر برہان کا نشانہ بن چکے تھے، لیکن ان کے لیے زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے تھے، اور موت، وہ تو صرف لوگوں کو دینا جانتے تھے۔ ان کو کبھی موت آ سکتی ہے، یہ شاید کبھی سوچا نہیں۔ کاش آج سوچ لیتے، جب ان کے پیچھے ان کی دردناک موت آ رہی تھی، آنکھوں میں وحشت لیے ایک جلتی چنگاری بن کر۔ میگزین فل کرتے اس نے وہ ریوالور گود میں رکھ لی اور ایک جگہ کا رخ کر لیا۔ وہ بہت قریب تھا ان کے۔ پاشا کے سامنے ڈیش بورڈ پر
سڑک پر دوڑتی گاڑیوں میں سے ان کی گاڑیوں پر سرخ مارک آنے لگا تھا۔ وہ ان کو دیکھ گیئر تبدیل کرتا، اپنی ریوالور نکالتے برق رفتاری سے ٹرن لے گیا۔ اس کی گاڑی ان کے ساتھ والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ عین ان کے قریب پہنچنے والا تھا۔ سپیڈ مزید بڑھ رہی تھی۔ جب وہ پیچھے والی گاڑی کے مقابل آتے، اپنی گلاس ونڈو نیچے کرتا، قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنا گیا۔ اس کی ایک نظر آگے کے راستے پر تھی اور ایک نظر اس گاڑی کے ٹائر پر۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ایک فائر پر وہ گاڑی جتنی سپیڈ میں جا رہی تھی، اتنی ہی سپیڈ میں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ یاقوت کی نظریں اس گاڑی پر ہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا، تبھی گیئر لگاتے اپنا ریوالور بھی نکال گیا اور دوسری سڑک پر آتے اپنی گاڑی ان کے مقابل کرنے لگا۔ کومل اس اڑتی ہوئی گاڑی کو دیکھ اپنا سانس تک روک گئی، جبکہ پامیر گہرا مسکرا دیا تھا۔ تباہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دوسری گاڑی کے مقابل جا رہا تھا۔ جب اپنی ایک گاڑی تباہ ہوتے دیکھ وہ لوگ چوکس ہوتے اپنے اپنے ویپنز نکال گئے۔ پاشا از بیہائنڈ اس باس۔ پاشا ہمارے پیچھے ہے باس۔ ان میں سے ایک اپنے مائک پر چیخ پڑا۔ پاشا کو وہ لوگ دیکھ چکے تھے اور اس کا دیا گیا ٹریلر بھی۔ واٹ؟ وہ شخص پاشا کا نام سنتے سانس تک روک گیا۔ پاشا کا یہاں کیا کام تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ آر یو میڈ؟ واٹ یو آر سیئنگ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا، کیونکہ پاشا کے نام کا مطلب ہی موت تھا۔ ہی از ٹارگیٹنگ باس۔ وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے باس۔ وہ لوگ بخلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے جب ایک اور گاڑی اس کے نشانے پر آ گئی تھی۔ کومل حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں پامیر۔ کومل کو اپنے ہی الفاظ یاد آنے لگے۔ وہ خطرناک تھے یا ان کے پیچھے جانے والا بیسٹ؟ اسے بے اختیار پاشا سے خوف محسوس ہونے لگا جو اپنے ایک ایک نشانے پر ان کے چار چار بندے لے رہا تھا۔ اس کا دل مزید بے چین ہو اٹھا تھا، آگے کا سوچ کر ہی۔ وہ یہ سب پامیر کو تکلیف پہنچانے پر کر رہا تھا۔ جب اسے زرتشم ملے گی تب کیا ہوتا؟ ان کی 3 گاڑیاں رہ گئی تھی جب پامیر کے موبائل اسپیکر پر پاشا کی سرد آواز ابھری۔ وہ کس گاڑی میں ہے؟ وہ لہجے میں وحشت لیے پوچھ رہا تھا۔ وائٹ سپرا، پامیر کے بتاتے پاشا نے اپنے ڈیش بورڈ کی اسکرین پر اس وائٹ سپرا کو مارک کرتے گیئر بدل لیا۔ یاقوت؟ اس کی آواز یاقوت کے ڈیش بورڈ اسپیکر پر گونجی۔ ان کی گاڑیاں آپس میں کنیکٹ تھیں، حاضر ایک لفظی جواب۔ ہمیشہ کی طرح اسے باتوں کو گہرائی میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پاشا کا صرف پکار لینا ہی تھا، کافی تھا یاقوت مرزا کے لیے۔ وہ گیئر لگاتا، سپیڈ اوور کرتے اپنی گاڑی ان گاڑیوں سے آگے لے جانے پر اپنی پوری طاقت لگا گیا۔
وہ لوگ موت بن کر ان کے پیچھے تھے۔ یاقوت اپنی گاڑی ان سے آگے نکالتے، اپنی دونوں ونڈوز اوپن کرتے، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک ریوالور تھام گیا۔ اس کے سامنے کا راستہ صاف تھا۔ دور کہیں بہت فاصلے پر ایک گاڑی تھی جس میں شاید ایک فیملی تھی۔ یاقوت کی گاڑی کے گلاس ونڈو نیچے ہوتے دیکھ ان کی گاڑیوں سے 4 بندے فوراً سے چھلانگ لگا گئے۔ جب یاقوت نے دونوں کو ایک ساتھ نشانے پر لیتے لمحے میں ہوا میں بلند کر دیا، وہ گاڑیاں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ ان کو دیکھ کومل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ونڈو سے نکل کر ان گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ لوگوں میں افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ یاقوت نے ریوالور اپنی گود میں پھینکتے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ گاڑی اس کے بہت قریب آ گئی تھی، اتنی کہ ٹکرانے میں ذرا دیر نہ لگتی۔ وہ موقع پر ہی موڑ لیتے راستے سے ہٹ گئے۔ دونوں طوفان بنے آگے بڑھ رہے تھے۔ پاشا کی گاڑی اس گاڑی کا ہی پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے پبلک پلیس سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ ایسے ٹرن لے رہا تھا کہ وہ ڈریگن اسکواڈ لیڈر اپنی گاڑی موڑ لینے پر مجبور ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں دہشت لیے اس کے پیچھے تھا۔ ایک ساتھ ان کی گاڑی ایک صاف میدان میں داخل ہوئی تھی، جہاں داخل ہوتے پاشا نے سپیڈ بڑھاتے اسٹیئرنگ پورا گھماتے گاڑی اس کے گرد گھماتی۔ وہ شخص بر وقت اپنی گاڑی کو بریک لگانے پر مجبور ہو گیا تھا جب اس کے گرد 2 گاڑیاں آسمان میں گھومنے والے باز کی طرح گھومنے لگی تھیں۔ پامیر نے اپنی گاڑی فاصلے پر ہی روک لی اور اسے دیکھنے لگا۔ کومل آنکھیں پھاڑ کر سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ پامیر گاڑی سے اتر کر سامنے آ گیا، لیکن کومل نہیں اتر سکی۔ وہ تو شاید سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ کیا تھے یہ بھائی؟ وہ سوچ ہی سکی تھی صرف۔ پاشا نے اپنی گاڑی عین اس وائٹ سپرا کے آگے کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکل کر اسے سرد وحشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ وہ شخص بھی ایک ہی جسٹ میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ پاشا! وہ غصے سے دھاڑتے اس کی جانب لپکا ہی تھا جب ایک زوردار لات اس کے سینے پر لگی۔ وہ لڑکھڑا کر 4 قدم پیچھے گیا تھا۔ اس کے 2 بندوں نے اتر کر ایک ساتھ ہی پاشا پر حملہ کر دیا تھا۔ یاقوت اور پامیر صرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو دیکھنا ہی تھا۔ پاشا نے ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر سیدھا اپنی گاڑی میں دے مارا، جس کے شیشے ٹوٹ کر ان دونوں کا کام موقع پر ہی تمام کر گئے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کومل پلکیں تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ وہ شخص خود کو سنبھالتا ایک بار پھر پاشا کی جانب لپکا۔ اس کو اپنی جانب آتا ہاتھ پکڑ کر گھماتے، اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے سیدھا اس کی پسلیوں میں دے مارا، جس سے خون کی پھوار اس کے منہ سے نکلتے سیدھا پاشا کے کپڑوں پر گئی تھی۔
میرے بھائی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑتے، اس کا ہاتھ سیدھا کرتے، اپنی کوہنی مار کر اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ اس کے 4 بندے پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے، جن کو پاشا تک پہنچنے سے پہلے یاقوت نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پاشا کو ایک نے پیچھے سے آ کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ شخص پاشا پر فائر کرتا، اس نے اپنا سارا زور پیچھے والے پر دیتے سامنے والے کو سیدھا گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ زرتشم بے حال بے سدھ سی بیٹھی درد سے کراہ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے گلاس مرر کے باہر سے نظر آنے والے چہرے پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی جیسے وہ سانس لینا بھول گئی، آنکھیں بے اختیار پھیلتی چلی گئیں، ایک کرنٹ سا اس کے پورے بدن میں دوڑ گیا۔ وہ چہرہ وہی تھا جو اسے موبائل اسکرین پر نظر آیا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ وہ تڑپتی درد میں مبتلا اس چہرے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگی تھی۔ وہ سامنے، اس کے عین سامنے، اور اب کون سا درد، کون سی تکلیف! وہ ہر درد بھول کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے جنبش کرنے لگا تھا، ہلنے کے باعث درد کی شدید لہر اس کے بدن میں دوڑتی چلی گئی، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے اٹھنے کی پوری کوشش کرتی اپنی ساری طاقت لگا گئی۔ میرے بھائی کو تکلیف کیسے پہنچائی؟ وہ اسے گاڑی کے بونٹ پر گرائے اس کے منہ پر مارتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اس کے بھائی جان تھے اس کی۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان پر ایک آنچ بھی برداشت کر لے؟ پامیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کومل بھی گاڑی سے باہر نکل آئی اور ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ آج اسے زحال خان افندی کی جگہ اس کا جنون نظر آیا تھا۔ پاشا لسن! وہ شخص خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کرتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ ساری طاقت اب زیر تھی، سارا غرور اب خاک تھا۔ پاشا نے اسے سنے بغیر کالر سے دبوچ کر اٹھاتے اپنی ریوالور نکال کر سیدھا اس کی گردن پر رکھ کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ لی۔ تو سن مجھے، تو سن! وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گرلایا۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا! وہ اسے بتا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کا وجود ہل رہا تھا۔ اس تصویر میں وہ ساکت تھا، اب وہ حرکت کر رہا تھا۔ زرتشم اسے دیکھتی بولنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے لب پھڑپھڑانے لگے تھے، وہ اس کا نام لینے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کے بدن کی پوری طاقت لگاتے وہ بالا آخر چیخ پڑی تھی۔ زحال! اس کی آواز پر پاشا بے اختیار رک گیا، آنکھیں اس ایک شخص پر پتھرا گئیں۔ یاقوت کی نظر اسی پر تھی۔ زحال نے نگاہیں اوپر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا۔ جب اس کی نظر سامنے گلاس مرر سے نظر آنے والے بے رونق چہرے پر پڑی، وہ سانس لینا بھول گیا۔ ہوائیں
پوری طاقت لگا کر اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ گاڑی کا ایک دروازہ کھلا تھا جس سے روشنی اندر داخل ہوتی زرتشم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زحال کی رنگت پھک پڑ گئی۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ اسی رکنے کا فائدہ اٹھاتے اس شخص نے جھپٹ کر ریوالور اس ہاتھ سے چھین لی۔ اوئے! یہ دیکھ! یاقوت دیوانہ وار اس کی جانب دوڑا۔ وہاں سے پامیر اس کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتے ایک فائر کی آواز فضا میں گونجتی چلی گئی۔ گولی نکل کر سیدھا پاشا کے بازو میں لگی تھی، جس پر وہ بے ساختہ پیچھے اپنی گاڑی کے بونٹ سے جا ٹکرایا۔ وہ شخص اگلا فائر کرتا اس سے پہلے یاقوت اور پامیر نے اسے اپنے گھیرے میں دبوچ لیا تھا۔ کومل بھی بھاگتی ہوئی زحال کے پاس آئی، جو پتھر بنا کھڑا اس گاڑی کے اندر سے نظر آنے والا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کومل نے روتے ہوئے اس کی حالت دیکھی۔ وہ ایسے تھا جیسے کوئی مردہ، سفید رنگت، بے جان وجود۔ وہ حیران تھا، وہ ساکت تھا، وہ بے یقین تھا۔ کومل اس گاڑی کے قریب گئی اور جا کر زرتشم کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کومل کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے زی کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ زحال، تمہارا زحال زرتشم، یہ بتاتے ہوئے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ باہر آؤ، آج تو ہمت کرو۔ وہ اسے اکسا رہی تھی۔ یہ الفاظ کتنی طاقت رکھتے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ دیکھ بھی رہی تھی، وہ حرکت میں آ رہی تھی۔ کومل کے ذرا سے کھینچتے وہ گاڑی سے باہر آ گری تھی۔ زرتشم! کومل نے تڑپ کر اسے تھاما۔ یاقوت استفساریہ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے زرتشم کا چہرہ اس کی پہچان میں آ گیا۔ اس کا سانس تک رک گیا۔ اس کی حالت زحال سے جدا نہ تھی، جس پر آج ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔ زحال! زحال، اسے دیکھو آ کر، اسے چوٹ آئی ہے۔ کومل اس کے کھلے سٹچز سے بہتے خون کو دیکھ چیخ پڑی تھی۔ زحال کو لگا آج ہر قدم بھاری ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ وہ پھر بھی اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس تک لایا۔ چوٹ اسے بھی آئی تھی، لیکن محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ زرتشم کو دیکھ ایسے ڈر رہا تھا جیسے ایک بچہ خوف زدہ ہو۔ وہ اس کی بہن تھی، وہ اس کی گل تھی۔ نہیں، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ سانس لے رہی تھی، مطلب وہ زندہ تھی۔ دو موتی ٹوٹ کر اس کی جھیل سی آنکھوں سے رخسار پر بہہ گئے۔ کومل پیچھے ہٹ گئی۔ جب اس کی ٹیک ہٹتے زرتشم گرنے لگی تھی کہ زحال نے بے ساختہ اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی زبان تو جیسے گنگ رہ گئی۔ وہ کیا بولتا؟ وہ تھا اس قابل، وہ رہا تھا اس قابل۔ اس کا تو وجود کانپنے لگا تھا۔ گل! اس کے ہونٹ بے ساختہ پھڑ پھڑائے، آنکھوں سے گرم سیال بہتا چلا جا رہا تھا۔ گل! یہ میری
میری گل ہے، اس کی زبان بے ساختہ لڑکھڑائی. اسے ایسے دیکھ کومل نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. یہ قیامت آنی تھی، وہ جانتی تھی. گل، گل، میری گل. وہ بے یقین تھا. زحال، وہ ہمت کرتے بنا اٹکے اس کا نام لیتی اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. آج ایک بھائی کی محبت اسے حرکت میں لا رہی تھی. وہ ہاتھ اٹھانے میں کامیاب ہو رہی تھی. اس نے اپنا ہاتھ اٹھا بھی لیا تھا. کیسا لگے گا جب آپ کا کوئی برسوں سے مرا ہوا یوں ایسے اچانک سامنے آ جائے؟ سانس رکے گی، دل بند ہو جائے گا. لیکن وہ تو آج مر گیا تھا. زحال خان افندی آج مر گیا تھا. سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کل والی ایپیسوڈ کتنی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے. آپ لوگ بڑا ضد کرتے ہیں نا، پلیز جلدی 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 ملا دیں. اب کل والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب آپ کہیں گے کاش یہ نہ ملتے. لائک اتنی ایموشنل ہونے والی ہے نا، اور اتنی خوبصورت کل والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے. جلدی جلدی سے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں، اور کل والی ایپیسوڈ اپنے ٹائم پر آئے گی ٹارگٹ پورانے پر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.